اس ویڈیو میں ہم روشنی کے بنیادی تعارف پر کچھ بات کریں گے۔ روشنی ایک بڑی پراسرار شے ہے اور ایک سطح پر یہ ہمارے اس کائنات میں وجود کی حقیقت کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ہم اپنے آس پاس جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، حقیقت کو جس طرح محسوس کرتے ہیں، اس کی بنیاد روشنی پر ہے کہ کیسے یہ روشنی کسی چیز پر نمودار ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں پھر اس چیز کو اسی طرح سے دیکھتی ہیں۔ لیکن جب ہم روشنی کا مختلف سائنسی تجربوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ کچھ پراسرار خصوصیات بھی دکھاتی ہے، اور ایک حد تک شاید ہم ابھی تک اسے پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ اور اس کی سب سے بڑی پراسرار خصوصیت یہ ہے کہ جب ہم اسے کوانٹم میکینیکل لیول پہ یا کوانٹم میکینک کی سطح پر دیکھتے ہیں تو یہ ایک لہر اور ذرہ یعنی ویو اور پارٹیکل دونوں کی طرح بیہیو کرتی ہے یا برتاؤ کرتی ہے۔ اب یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس روشنی کو کس تجربے اور کس کانٹیکسٹ یا تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم روشنی کو ایک ذرے یا پارٹیکل کے طور پر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم ایسے ذرات دیکھتے ہیں جو روشنی کی رفتار سے حرکت پذیر ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان ذرات کو ہم کہتے ہیں فوٹونز۔ اور جب ہم روشنی کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، مثلا جب یہ کسی پرزم سے ٹکرا کر یا اس میں سے گزر کر آتی ہے تو یہ ایک لہر کی طرح لگتی ہے، ایک ویو کی طرح لگتی ہے، اور اس میں ایک ویو یا لہر والی خصوصیات یا کیریکٹرسٹکس بھی موجود ہوتی ہیں، جس میں اس کا تعدد اور طول موج یا انگریزی میں جنہیں ہم کہتے ہیں فریکوینسی اینڈ ویو لینتھ، یہ بھی ہمیں موجود ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں اور اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور باقی تمام لہروں کی طرح اس کی بھی ویلوسٹی برابر ہوتی ہے تعدد اور طول موج کے حاصل ضرب کے، یعنی ویلوسٹی از ایکول ٹو فریکوینسی انٹو، یہ لیمڈا ویو لینتھ کا یونٹ ہے، فریکوینسی انٹو ویو لینتھ۔ اب اگر ہم روشنی کے اس پارٹیکلز یا ذرات والے پہلو کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز کرتے ہیں اور صرف اس لہر والے پہلو کو دیکھیں تو یہ ایک پراسرار معاملہ ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، کیونکہ لہروں کو سفر کرنے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا ہوا کی لہریں۔ اگر ہم مثال لیں کہ کیسے آواز ہوا کے ذرات یا میڈیم میں سے گزرتی ہے تو پہلے یہاں کچھ ہوا کے ذرات ہم بنا لیتے ہیں۔ آواز کی لہر ان ہوا کے ذرات کو کمپریس کرتی ہے اور یہ ذرات اپنے آس پاس والے ذرات کو کمپریس کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہوا میں کچھ نقطے یا کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن پر زیادہ دباؤ ہوتا ہے، کچھ پر کم دباؤ ہوتا ہے، اور پھر جب یہ ہوا کے ذرات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو یہ آواز کی لہر ایک زیرو بم میں، ایک کریسٹ اینڈ ٹرف میں ایک لہر کی صورت، ایک ارتعاش کی شکل میں، جو کہ کم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، ان ذرات پر آواز سفر کرتی ہے۔ لیکن دراصل یہ آواز ایک توانائی کی شکل ہے جو ایک بنیادی طور پر ایک میڈیم سے ہو کر گزر رہی ہے۔ لیکن روشنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک لہر کی طرح برتاؤ ہونے کے باوجود سفر کرنے کے لیے روشنی کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں۔ روشنی خلا یا ویکیوم میں کائنات کی کسی بھی چیز سے زیادہ تیز رفتار سے سفر کرتی ہے، جو کہ ہے 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ، 3×10 کی طاقت 8 میٹر فی سیکنڈ، یا ایک سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ایک مثال یوں ہے کہ روشنی کو زمین کے گرد سفر کرنے میں ایک سیکنڈ کے 7ویں حصے جتنا وقت لگے گا، یا ایک سیکنڈ میں 7 بار سے زائد روشنی زمین کے گرد چکر لگا سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور تیز رفتار ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ کائنات میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور روشنی کی کچھ دیگر خصوصیات پہ بات کرتے ہیں۔ ہم جو روشنی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ عموماً ہمیں سفید نظر آتی ہے، مگر اس میں دیگر رنگ بھی شامل ہیں جن کا ہم مختلف حالات میں اپنی ننگی آنکھ سے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال قوس قزح یا جسے رینبو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ قوس قزح اس لیے بنتی ہے کہ سورج کی روشنی، سفید روشنی سورج کی، بارش کے پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے منعکس ہوتی ہے اور مختلف رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ آپ نے اپنی
سائنس کی لیب میں پرزم کے ساتھ تجربے میں دیکھا ہوگا کہ کیسے سفید روشنی پرزم سے گزر کر الگ 7 رنگوں میں نظر آتی ہے. ہوتا یہ ہے دراصل کہ روشنی میں موجود لہروں کا ایک اسپیکٹرم بینڈ ہے، ویو لینتھ یا فریکوینسیز کا. پرزم کے شیشے کے مختلف زاویے ہر مختلف ویو لینتھ یا فریکوینسی کو مختلف زاویوں پر موڑتے ہیں. پرزم سے گزر کر ہر فریکوینسی کی روشنی ہمیں الگ نظر آتی ہے، اور جتنی زیادہ فریکوینسی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس روشنی کی توانائی یا انرجی ہوتی ہے. یہ تو کچھ بات ہو گئی روشنی کے اس اسپیکٹرم کی جسے ہم نیکڈ آئیز یا ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن روشنی کے ویزیبل اسپیکٹرم کے آگے یا پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں جو یہ روشنی نظر آتی ہے، روشنی کو جیسے ہم جانتے ہیں، یہ دراصل صرف ایک حصہ ہے ایک مزید بڑے اور مزید براڈ یا وسیع فنومنا کا، جسے ہم الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں. یعنی یہ روشنی اصل میں ایک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن یا برقی مقناطیسی تابکاری ہے. اور وہ سب کچھ جو میں نے ابھی آپ کو روشنی کے بارے میں بتایا کہ اس میں لہر کی خاصیت ہے اور اس میں ذرہ خصوصیات بھی ہیں، یہ صرف روشنی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق تمام برقی مقناطیسی تابکاری پر بھی ہوتا ہے. یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں اگر ہم شروع میں دیکھیں تو یہ ریڈیو بینڈ ہے، جہاں ریڈیو کی لہریں یا ٹی وی اور موبائل فون کے سگنلز وغیرہ یہ سب اسی فریکوینسی بینڈ میں لائے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ مائکرو ویو بینڈ ہے. یہ وہ لہریں ہیں جو کہ مشہور زمانہ ہم جانتے ہیں، ہمارے آس پاس روزمرہ کی مثال، جو ہمارے کھانے میں موجود پانی کے مالیکیولز کو انرجائز کر کے کھانا گرم کرنے میں مدد دیتی ہیں. پھر یہ انفرا ریڈ بینڈ ہے جس کا اخراج انسانی جسم بھی کرتے ہیں. انفرا ریڈ کیمرے اسی اصول کی بنیاد پر انسانی جسم کو ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے یہ ویزیبل بینڈ یا وہ روشنی جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ الٹرا وائلٹ بینڈ ہے. یہ وہ لہریں ہیں جو سورج سے آتی ہیں اور ہمارے جسموں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس کے بعد یہ ایکس رے بینڈ ہے. یہ ایکس ریز یا ایکس لہریں، ان کی فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے گوشت اور خلیوں میں سے بھی گزر سکتی ہیں اور یوں ہمارے جسموں کے اندر ہڈیوں وغیرہ کو ظاہر کرتی ہیں ایکس ریز میں. پھر یہ گاما لہریں ہیں جو مختلف تابکار اشیاء میں سے خارج ہوتی ہیں.